सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। पाकिस्तान के एक ओल्ड हाउस की दास्तान किसी मुफक्किर ने लिखी। एक जवान बेटा बीवी के कहने पर माँ से अलहदगी इख्तियार करने का प्लान बनाता है। अब माँ से कहता है, माँ चल मैं तुझे कहीं घुमाने ले जाता हूँ। बूढ़ी माँ खुश हो गई, माँ की कली कली खुश हो गई, आज मेरा बेटा मुझे घुमाने ले जा रहा। बूढ़ी माँ को वो लेकर कार में बिठाया और ओल्ड हाउस के दरवाजे पे कार खड़ी की। पार्क बना हुआ था, उसके जीने पे माँ को बिठाया। कहा माँ देख ये ओल्ड हाउस है, ये बुढ़ा घर है, यहाँ बड़ी खिदमत की जाती है, बहुत ख्याल किया जाता है, आज से तुझे यहाँ रहना है। अच्छा मैं चलता हूँ, मेरे लिए दुआएं करते रहना, जब जब मौका मिलेगा मैं आया करूंगा मिलने के लिए। माँ ने हसरत भरी नजर से अपने जाते हुए बेटे की कार को देखा। बेटे के घर में कोई कमी न थी, बहुत मालदार था वो, लेकिन बीवी के कहने पे माँ को अलग कर रहा था। माँ ने अपने दुपट्टे से थरथराते हुए हाथों से दुपट्टे से आंसू पोंछे। और माँ को क्या याद नहीं आता होगा, वो गीले बिस्तर पे सोना, अपना दूध पिलाना। ये दूध क्या है, खून के कई कतरे मिलते हैं तब जाके कहीं दूध का एक कतरा बनता है। 2 साल तक पूरे शौक के साथ माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती। माँ कभी सीने लगाती, कभी चूमती है, कभी प्यार करती, कभी मोहब्बत करती, बल्कि वो मोहब्बत ही तो करती है। और करती क्या है, उसने जाते बच्चे को देखा, जवान बेटे को देखा, लेकिन बुढ़ापा हसरत भरे अंदाज से ठहर गया और जवान बेटा कार में रवाना हो गया। ओल्ड हाउस के जिम्मेदारों ने जिस वक्त एक बुढ़िया को रोते हुए देखा, वो रजिस्टर लेकर के चंद जिम्मेदारान आए, बुढ़िया के इर्द गिर्द बैठ गए। माई तेरा नाम क्या है? बुढ़िया ने दुपट्टे से आंसू पोंछते हुए और रोते हुए अपना नाम कहा। फिर कहा तेरे बेटे का नाम क्या है? बुढ़िया की हिचकी भर गई, आवाज भर्रा गई, बेटे का नाम न ले सकी। किसी ने कहा माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। माई तेरे बेटे का नाम? कुछ नहीं कहा। किसी ने कहा छोड़ो, माई को अंदर लेकर के चलो, ये इसका बेटा इसको आज छोड़ गया है ना, इसलिए इतनी नाराज है कि ये अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। जैसे ही इतना सुनना था कि ये अपने बेटे से इतनी नाराज है कि अपने बेटे का नाम लेना नहीं चाहती, बुढ़िया ने पूरी बुढ़ापे की ताकत को इकट्ठा किया और बोल नहीं पा रही थी, रो रही थी। कहने लगी खबरदार, मेरे बेटे के खिलाफ एक जुमला भी अगर कहा तो ये ना कहना कि नाराज हूं इसलिए बेटे का नाम लेना नहीं चाहती। अल्लाह मेरे बेटे को सलामत रखे इसलिए उसका नाम लेना नहीं चाहती कि मेरा बेटा बड़ा मशहूर है, अगर नाम बता दूंगी तो मेरे बेटे की बेइज्जती हो जाएगी। उसकी आबरू को बचाने के लिए नाम नहीं लेती। माँ ये होती। तुमने माँ को कभी नहीं पहचाना। ये दुनिया की रंगीनियां, रंगरेलियां, ये सब तुम उसमें डूबे हो। आज तुम्हें माँ बाप की अहमियत नहीं पता। आओ जिस दिन तुम्हारे पास सब कुछ होगा लेकिन एक मां नहीं होगी, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में रौनक नहीं है, जिसकी मां नहीं है उसकी जिंदगी में मुकम्मल खुशियां नहीं है, जिसकी मां नहीं है उसका सर गोया के खुला हुआ है, जिसकी मां नहीं है गोया के वो बेसहारा है, जिसकी मां नहीं है गोया के वो मुकम्मल तौर पर जिंदगी की लज्जतों से अल्लाह अकबर लुत्फ अंदोज नहीं है, कहीं कहीं वो महरूम है। इसलिए कि मां क्या है आपको बताऊं, इंसान के पास सब हो, अगर मां ना हो तो एक दिन उसे मां याद आती। हाँ जरूर याद आती। मुझे एक हदीस पाक याद आ गई। एक दिन मेरे सरकार मस्जिद नबवी शरीफ के एक कोने में बैठकर रो रहे हैं। हुजूर की मिज़गा में आंसू है, मिज़गा पे आंसू है, आंखों से आंसू बहते हैं और गालों पर आते हैं और मोतियों की तरह झड़ जाते हैं। अल्लाह के हबीब को रोता देखकर वो रसूल जो ओहद की सख्तियों में न रोए,
وہ رسول جو بدر کی تکلیف میں نہ روئے، وہ رسول جو مکے میں کانٹوں پہ چل کر نہ روئے، وہ رسول جو پتھر کھانے کے بعد نہ روئے، وہ رسول جو بڑے بڑے مصائب مصیبتیں تکلیفیں جھیل کر بھی مسکراتے رہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام۔ آج وہ رسول پاک رو رہے ہیں۔ صحابہ نے جیسے حضور کو روتے دیکھا، کون رو رہا ہے؟ حبیب خدا رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آدمیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ جان آبرو انسانیت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ معلم کائنات رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ انسان کامل رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ مالک جنت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ قاسم نعمت رو رہا ہے۔ کون رو رہا ہے؟ وہ رو رہا ہے جس کے ناز خدا یوں اٹھاتا ہے کہ معمولی سا سر میں درد ہو جائے اور ذہنی طور پہ حضور کو ٹینشن ہو جائے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ لامکان پہ بلا کر اپنا دیدار کرائے اور تسلیاں دے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کو کوئی گالی دے دے تو وہ چپ رہتے ہیں اور جواب اللہ عطا کرتا ہے۔ وہ حبیب رو رہا ہے جس کی گستاخیاں کی گئی تو قرآن مقدس میں جواب اللہ نے عطا فرمایا۔ وہ پیارا حبیب جو لیٹ جائے تو یا ایھا المدثر کی آیت نازل ہو جائے، جو اللہ اکبر خرام ناس فرمائے تو لا اقسم بہذا البلد قرآن کہے، جو مسکرا دے تو قرآن والنجم کہے۔ وہ پیارا حبیب رو رہا ہے۔ اس حبیب کو روتا دیکھ کر صحابہ جو جان سے زیادہ پیار کرتے تھے آگے ارد گرد، حضور ہمارے ماں باپ قربان، آپ کو کس چیز نے رلایا؟ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی ہے۔ مالک کونین کو، جس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہ ہو، جو جنت کا مالک ہو، جو خدا کی کنجیوں کا مالک ہو، وہ حبیب مسجد کے کونے میں بیٹھ کر گویا کہ آواز دے رہا ہے اپنی 6 سالہ بچپنے کی زندگی کو کہ وہ وقت جب ابوا کے مقام پر ایک آمنہ بستر پر، جسے بستر نصیب نہ تھا اس وقت، بستر پتھروں کا بستر، پتھروں کا سرہانہ، ایک ماں ہے اس کے سرہانے بائیں طرف ایک کنیز ہے جس کا نام ام ایمن ہے، اور اس کے سامنے سینے کے پاس ایک 6 سال کا معصوم بچہ جس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہے، من رآنی فقد رأى الحق، جو خدا کا جلوہ دیکھنا چاہے اس بچے کا چہرہ دیکھے۔ وہ 6 سال کا معصوم بچہ اپنی ماں کے سینے کے پاس بیٹھا ہے اور اس کی ماں اس کو دیکھ کر کے رو رہی ہے اور کہتی ہے اے میرے بیٹے محمد، اب میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، میں ابوا کے جنگل میں ہمیشہ کے لیے گم ہو جاؤں گی، لیکن میں جانتی ہوں کہ میں نے اتنے اعلیٰ اور افضل ترین بچے کو جنم دیا ہے کہ میرا نام کبھی دنیا سے ختم نہیں ہوگا، لوگ ہمیشہ میرا نام لیتے رہیں گے، مجھے یاد کرتے رہیں گے، پوری دنیا میں میرے اس بیٹے کے ذریعے سے میرا نام لیا جائے گا۔ حضور علیہ السلام کو وہ لمحات یاد آ رہے تھے، 6 سال کی عمر میں میری ماں میری پیشانی کا نور دیکھ کر کے دعا کر رہی تھی اور آنکھیں بند کر، حضور کی امی جان حضرت آمنہ کی یہ لمحات حضور کو یاد آ گئے، حضور رونے لگے، آج میری امی مجھے یاد آ گئی۔ حضور کی امی کے آخری لمحات کیا تھے میں نے کسی تقریر میں کہا ہوگا، لیکن آج کہتا ہوں حضور کی ماں پر کے زبان پہ جو آخری جملہ تھا وہ نعت کا شعر تھا۔ آپ کہہ رہی تھی میرے بیٹے کا چہرہ ایسا ہے جس کے صدقے اللہ باران رحمت کا نزول فرماتا، میرا بیٹا وہ ہے جس کے ڈنکے مشرق و مغرب میں گونج جائیں گے، میں نے اتنا عظیم بیٹا جنم دیا ہے۔ تو یہ جملے کہہ رہی تھی اور آنکھیں بند کر لیا۔ حضور اپنی ماں کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں امی اور بولو نا۔ حضور 6 سال کے بچے اپنی ماں سے کہتے امی اور بولو نا، ایک مرتبہ کا امی اور بولو نا، تو ام ایمن نے روک دیا، بیٹے جو چپ ہو جاتے ہیں موت کی آگوش میں پھر وہ بولا نہیں کرتے، اللہ کی عزت کی قسم اگر ام ایمن منع نہیں کرتی اور حضور دوسری بار کہہ دیتے امی بولو نا، حضور کی ماں ضرور بولتی۔
لیکن قدرت کو یہ منظور تھا تاکہ یہ داستان امت کے سامنے دہرائی جائے گی۔ امی اور بولو نا، جو کہہ رہی تھی بولو نا۔ کہتی ہے جو دنیا سے چلے جاتے ہیں بیٹے وہ بولا نہیں کرتے، چپ ہو گئے۔ حضور سید عالم، حضور کو وہ لمحات یاد آ گئے۔ آقا مسجد نبوی میں بیٹھ کے رو رہے تھے اور کہتے ہیں آج مجھے میری امی حضرت آمنہ کی یاد آ گئی۔ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں حضور کو روتا دیکھ کر صحابہ بھی رو پڑے۔ آقا فرماتے اب عشاء کا وقت آنے والا ہے، کاش میری ماں آمنہ حیات ہوتی اور میں تم لوگوں کو عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے، اے میرے بیٹے، ہائے ہائے ہائے، اے میرے بیٹے، قرآن جسے طٰہٰ کہے، قرآن جسے یاسین کہے، قرآن جسے مزمل کہے، قرآن جسے مدثر کہے، قرآن جسے والنجم کہے، قرآن اللہ اکبر جسے کاف ہاں یا عین صاد کہے، قرآن جسے انا اعطینا کل کوثر کہے۔ اور کون کہہ رہا ہے قرآن میں؟ وہ احکم الحاکمین کہہ رہا ہے، جس کو خدا نے جس کے 3000 نام رکھے، نام 3000 نام، 3000 نام ہے جس رسول کے۔ وہ رسول کہتے ہیں کاش میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں مجھے کہتی اے میرے بیٹے۔ یہ بیٹے کی لذت ذرا لیجئے۔ حضور کو یاد آتا ہے کبھی میری ماں مجھے بیٹا کہہ کے پکارتی۔ اللہ کی عزت کی قسم، پورے ہندوستان میں سفر کرتے ہیں، دنیا میں لوگ جانتے ہیں تحدیث نعمت کے لیے لوگ القابات سے پکارتے ہیں۔ کوئی عمدۃ الخطباء کہتا ہے، کوئی آل رسول کہتا ہے، شہزادہ غوث الورا کہتا ہے، کوئی ادیب کہتا ہے، کوئی خطیب کہتا ہے، کوئی مبلغ اسلام کہتا ہے۔ خدا جانے لوگ کیا کیا کہہ کر محبتوں کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن اللہ کی قسم کھا کر آج کہتا ہوں سارے القابات سن کر بھی دل کو اطمینان نہیں ہوتا اور نہ میرے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ لیکن جب میں لمبے سفر سے واپس ہو کر اپنے گھر لوٹتا ہوں، میری ماں مجھے بیٹا کہتی ہے تو وہ سارے القابات مجھے ہیچ نظر آتے ہیں جو مجھے منبروں پہ دیے جاتے ہیں۔ اس لیے کہ جب یہ حدیث سامنے ہو نا، یہ حدیث سامنے ہو کہ میں لوگوں کو نماز پڑھا رہا ہوتا، عشاء کی نماز، امام الانبیاء کہتے میں نماز پڑھا رہا ہوتا اور میری ماں کہتی بیٹا محمد ادھر آ۔ توجہ کریں، توجہ کریں۔ اگر کوئی حضور کو یہ کہہ دے وہ کافر ہو جائے، حضور کو کوئی یہ کہہ دے بیٹا محمد، وہ کافر ہو جائے، وہ کافر ہو جائے۔ اس لیے کہ حضور امت کے روحانی باپ ہیں، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا، کوئی حضور کو بیٹا نہیں کہہ سکتا۔ اس میں حضور علیہ السلام کی بے ادبی ہے اور حضور کی بے ادبی کفر ہے۔ لیکن آقا کہتے کاش میری ماں حیات ہوتی اور مجھے کہتی بیٹا محمد ذرا ادھر آنا، تو صحابہ حضور کو دیکھنے لگے، حضور آپ کیا کرتے؟ آقا فرماتے میں عشاء کی نماز چھوڑ دیتا اور لبیک یا امی کہہ کر میں اپنی امی کے پاس چلا جاتا۔ آج ہمیں اس چہرے کا احساس نہیں ہے، اس چہرے کا خیال نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا جب یہ چہرہ گم ہوگا، قبر کی مٹی کے نیچے دفن ہوگا، اس وقت تم اس چہرے کو ترس جاؤ گے، ڈھونڈو گے۔ نہ یہ چہرہ تمہیں جنگلوں میں ملے گا، نہ بیابانوں میں ملے گا، نہ تمہیں کسی فنکشن ہال میں ملے گا، نہ کسی منبر پہ ملے گا، نہ کسی محراب میں ملے گا، نہ کعبے کی دیواروں کے سائے میں ملے گا۔ عرفات کے نظارے تو ہوں گے لیکن ماں کا چہرہ نہ ہوگا، مینا کی بہاریں تو ہوگی ماں کا چہرہ نہ ہوگا، نکلتا ہوا چاند تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، افق پر سورج تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، قرآن کا مصحف تو ہوگا ماں کا چہرہ نہ ہوگا، سب ہوں گے ماں کا چہرہ نہ ہوگا۔ لیکن اس وقت تم ڈھونڈو گے اور تم اپنے آپ کو محروم تصور کرو گے
चाहोगे, माँ का चेहरा पूरी कायनात की दौलत देकर भी तुम हासिल करना चाहोगे तो तुम्हें न मिल सकेगा। उस वक्त तुम रातों को गिड़गिड़ा के दुआ करोगे, मेरे अल्लाह इतना तो एहसान कर दे, वो चेहरा एक मर्तबा ख्वाब में दिखा दे। माँ बाप के साथ बगावत करने वालों, शायद तुम्हें वो भी नसीब ना होगा। आज माँ बाप का एहसास नहीं, माँ बाप से मोहब्बतों का माहौल नहीं है। आओ अपने माँ बाप के साथ तजदीद वफा करें।